الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواہ البخاری و مسلم. معزز سامعین و ناظرین اور عزیز دوستوں، بھائیوں، کل آپ کے سامنے سخاوت و فیاضی کی بابت کچھ گفتگو کی گئی تھی. آج میں آپ کے سامنے کچھ ایک دو دلائل، ایک آدھ واقعے جس میں سخاوت کے مثبت اور بہتر نتائج اور وہیں بخالت، کنجوسی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی قباحت، شناعت، مذمت، یعنی ان دونوں کے نتائج. لیکن میرا فوکس ہوگا بخالت کے برے اثرات پر. لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں چیزیں ثابت ہوں گی. ایک طرف سخاوت کی خوبیاں نمایاں ہوں گی، دوسری طرف بخالت اور کنجوسی کے نقصانات کی طرف بھی نشاندہی ہوتی رہے گی. میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ میں سوال کیا تھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں کرے جبکہ تو حرص رکھتا ہو اور فقر کا ڈر بھی ہو، یعنی تمہیں خود ضرورت ہو اور تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر، اندیشہ اور خوف بھی لگا رہے، اور تندرستی کی حالت میں اسے تم خرچ کرو. آگے آپ نے فرمایا، اور دولت کی تمہیں حرص، طمع اور لالچ بھی ہو، ایسے موقع پر اگر خرچ کیا جائے تو میرے بھائی دوستو یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھیں، صدقہ کرنے میں جلدی کرنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صدقہ کرنے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، یعنی جیسے موقع ملے تو تاخیر اور دیر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جان جب لبوں پر آ جائے اور جان کب نکل جائے کسی کو بھروسہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کب کس کی روح پرواز کر جائے، کب فرشتہ آئے اور لے کے چلا جائے اللہ کے حکم سے. تو ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آئے اور پھر اس وقت انسان کو جب محسوس ہو کہ اب تو جانے کا وقت ہو گیا تو کہے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. حالانکہ اس وقت مال اس کا اب تو رہا نہیں، بلکہ وہ مال تو اب اس کے وارثوں کا ہو گیا. آدمی کی جب روح نکل جاتی ہے تو اس مال کا وہ مالک نہیں رہ جاتا، اور جب اس کی سانسیں اکھڑ گئیں، ٹوٹ گئیں تو ختم مان گیا. اور آپ دیکھیں، انسان جب جاگنے کے عالم میں ہو یا اسی طرح سے جب وہ مر جائے گا تو اللہ رب العزت سے آرزو کرے گا. وہ آپ نے سورہ منافقون کا جو آخری رکوع پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. کیا کہے گا؟ اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، ڈھیل کیوں نہیں دی، موقع کیوں نہیں دیا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا، خیرات کر لیتا، تیرے دیے گئے مالوں کو تیرے راستے میں خرچ کر دیتا. میرے بھائی دوستو، قبل اس کے کہ موت کا عالم آئے، موت کی گھڑی آ جائے، جاگنے کے عالم میں آ جائے، سانس اکھڑنے لگے، اس سے بہت پہلے
ہمیں اللہ کے راستوں میں جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے حسب وسعت خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے بھائی دوستو، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی تو تمہیدی گفتگو تھی، اب ذرا آ جائیں اس حدیث پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلام میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر صبح۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں دونوں چیزیں ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے وہ دعا، اور جو لوگ اپنے مال کو سید کے رکھتے ہیں ان کے لیے بد دعا، ہلاکت کی بد دعا، مال کے ضائع ہونے کی بد دعا۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان، یعنی ہر روز صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب جو دونوں نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو تو اس کا بدل عطا فرما، یعنی جس نے خرچ کیا اللہ تو اسے اور دے، مزید دے، برکت عطا فرما۔ اب یہ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ اچھا آپ سوچیں، تصور کریں، کیا یہ فرشتے خود آتے؟ نہ، رب کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب سوچیں، اب یہ جو فرشتے آ رہے ہیں جو دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ کے حکم سے اگر یہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول اللہ نے کرنا ہے، اور خود اس کے حکم سے فرشتے آئیں اور دعا کریں تو قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ دوسرا کہتا ہے جو 2 آتے ہیں نا، ایک اس میں سے دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتے ہیں تو ان کو اور دے، مزید دے، بڑھا کے دے، برکت دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا طلفا، اے اللہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو اپنے پیسوں کو روک کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ بخل سے کام لینے والوں کو تباہی سے دوچار کر دے، ان کے مال کو چھین لے، بے برکت بنا دے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث۔ اس حدیث پاک سے 2 چیزیں بالکل واضح اور کلیئر ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ یقینی بات ہے، اور یقین رکھیں کہ کچھ بظاہر وقتی طور پر ہو نہ ہو، دکھے نہ دکھے، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ذخیرے کے طور پر، اجر و ثواب اور نیکی کے طور پر قرض حسنہ ہے یہ، اور یہ رب کی بارگاہ میں وہاں موجود ہے، یہ تو پکا ہے۔ چلو وقتی طور پر ہمیں اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہ دکھے، ہم نے جو خرچ کیا وہ لگتا ہے گھٹ گیا، ٹھیک ہے، لیکن باطنی آنکھ والی جو بات ہے اس پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں قرآن کا۔ اس واقعے کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کہ مال میں اللہ کیسے اضافہ کرتا ہے، کیسے برکت ڈالتا ہے، کیسے اس کو مزید بڑھاتا ہے اور اس میں مزید اضافہ کرتا ہے وہ، اور جیسے ہی نیت بد ہو جائے، بد نیتی کا انسان شکار ہو جائے تو کیسے اس کو تلف کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بے برکت بنا دیتا ہے، بلکہ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، مکمل طور پر صفایا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور منشا کہتا ہے تو وہ مکمل چھین سکتا ہے، مکمل طور پر برباد کر سکتا ہے، وقتی طور پر برباد کر سکتا ہے، بعد میں ہلاک و برباد کر سکتا ہے، نہ بھی کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال اس کی حکمت پر مشیت، اور حکمت و مشیت پر سب کچھ ڈپینڈ ہے اور انحصار ہے۔ آئیے میں آپ کو سورہ قلم کے اندر موجود واقعے کا، جی بھائیو دوستوں، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک باغ والے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں کیا ہے۔ اب یہ جو سورہ قلم آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورا اندازہ ہوگا، اور میں اختصار سے تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ واقعہ بڑا مشہور اور معروف تھا، اہل مکہ کے سامنے بھی یہ واقعہ تھا، اور باغ والے کا قصہ ان کے سامنے تھا، اور یہ صنعاء کا واقعہ ہے جو یمن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اہل مکہ کو یہاں یہ چیز بتائی گئی، کیونکہ اہل مکہ اس واقعے کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، جانتے تھے۔ اسی چیز کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ کم سے کم تم کچھ سبق لو۔ بہرحال کہتے ہیں بیان، آپ جو ہے اس کو سمجھیں یہ کہ کسی شخص کا ایک باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس شخص کی زندگی کا یہ دستور تھا، زندگی بھر اس کا یہ دستور تھا کہ اس باغ کی جو پیداوار ہوتی تھی اس کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا اور اس باغ میں دوبارہ خرچ کے لیے، اور دوسرا حصہ اعزاء و اقربا اور گھر کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور تیسرا حصہ غربا فقراء اور مساکین کو میں مکمل طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ یہ اس کی عادت مبارکہ تھی۔ خلاصہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ غربا فقراء اور مساکین حاجت مند لوگوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، اللہ رب العزت نے وہ جو باغ، جتنے لوگوں کے باغ تھے سارے باغوں میں سب سے زیادہ بابرکت باغ تھا، یہ سب سے زیادہ پھل آتا، ساری چیزیں میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ یہ اس کا وہ پہلو ہے جو سخاوت والا پہلو ہے، اور اس کے جو فوائد جو ثمرات تھے سب کچھ مسلم ہے، میرے خیال آپ جانتے ہیں قصہ، لیکن میں اس میں سے جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، جب اس باپ کی وفات ہو گئی، جب بچوں کے انڈر میں وہ باغ آیا تو ان لوگوں نے کہا ابو بھی بڑے عجیب تھے، ہے نا؟ کیا عجیب تھے کہ وہ ایک حصہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں، جہاز مندوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو پورا کا پورا غلہ، پورا کا پورا پھل ہمیں ملے گا، اور ہم کیوں محنت کریں اور اس میں جو ہے صرف کریں، سب کچھ کریں، اس کے بعد جب پھل آئے تو اس میں ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، یہ کون سی بات ہوئی، یہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ تو انہوں نے کیا کیا، باغ کے پھل کو مکمل طور پر بخل سے کام لیتے ہوئے خود صرف اور صرف خود استعمال کرنے کے لیے چال چلی۔ چال کیا چلی کہ جب پھل کاٹنا ہوگا تو ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے، تاکہ کوئی حاجت مند، ضرورت مند، کوئی غریب فقیر وہاں پہنچ ہی نہ سکے۔ جب پہنچے گا ہی نہیں، دیکھے گا نہیں، سمجھے گا ہی نہیں، مانگے گا بھی نہیں تو ہم دیں گے کیا؟ دینا ہمیں ویسے بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر آ جائیں گے تو ممکن ہے شرما حضوری میں کچھ دینا پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ راتوں رات نکل چلیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے کچھ کیا نام ہے خیرخواہانہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، کچھ نصیحت کرنی چاہیے، لیکن اب جب اکثر لوگ اس میں ملوث ہوں اور بدنیتی کے جب شکار ہو جائیں، تو بدنیتی کے جب شکار انسان ہو جاتا ہے تو اس کو نصیحت کارگر نہیں ہوتی، نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، جب نیت انسان کی فاسد ہو جائے تو فاسد نیت پر خیرخواہانہ گفتگو کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں سے اس کے جو پچھلے بھائی نے کچھ نصیحت کرنی چاہی تھی، لیکن اس کی نصیحت نے کوئی کام نہیں دیا، بہرحال چل پڑے، اور جب چلے ہیں رات کی تاریکی میں چپکے چپکے باتیں بھی کر رہے ہیں، اب مزہ آئے گا، چپکے چپکے کاٹ لیں گے اور پھل لے کر کے گھر میں رکھ لیں گے، کوئی آئے گا نہیں، یعنی بڑے اندر اندر بہت خوش ہو رہے تھے، خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ لیکن جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، نہ وہاں باغ ہے اور نہ باغ کے اثرات ہیں۔ مختلف تفسیری روایات میں ہے کہ اس کو آگ نے جلا دیا، طوفانی ہوا، پھر اس کے ساتھ آگ، پھر اس کو بعض روایات میں ہے کہ فرشتے نے اس کو جو ہے آ کر کے ملیا میٹ کر دیا، اس کا نام و نشان کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر باغ تہس نہس ہو گیا، پھل تو پھل، مکمل طور پر وہ باغ ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہے، کہہ رہے ہیں کہ راستہ تو ہم نہیں بھول گئے، کیا ہو گیا؟ لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، راستہ بھی نہیں بھولے ہیں، اور یہ وہی باغ ہے جس باغ میں ہم آئے تھے پھل کاٹنے کے لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہماری نیت بری تھی۔ دیکھیں، نیت جب بری ہوتی ہے تو کیسے بے برکتی کا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے نیت کو ہمیشہ خالص رکھنا چاہیے، نیت کو ہمیشہ درست رکھنا چاہیے۔ نیت خالص ہو، درست ہو تو اس کے بہتر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نتیجہ خیز جو ہے معاملے سامنے آتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس واقعے میں بھی آپ کو دیکھیں، باپ نے جو کام کیا ہے اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکی، اس کی برکت
آپ کے سامنے ہے۔ بیٹوں کے جب دلوں میں جب بری نیت نے جب جنم لیا اور اس بری نیت کے حساب سے جب عمل پیدا ہوئے، بخالت کی وجہ سے جو بری نیت غالب آئی اور بخالت کی وجہ سے وہ لوگ غریبوں اور فقیروں کے حق کو مارنے کی مکمل جب پلاننگ کر لی، لیکن مکمل پلاننگ کی ہے، باقاعدہ بیٹھ کر کے مشورہ کیا ہے آپس میں، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی کی پلاننگ، کسی کے مشورے، یہ تنظیم کچھ کام نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں لگانا چاہیے اور اللہ رب العزت کی تدبیر کا ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوا، آپ کے اور ہمارے سامنے ہے قرآن کی سورہ نور قلم اٹھائیں، پڑھیں، ڈیپلی اس میں جا کر اندازہ کریں۔ تو میں اصل میں جو مجھے بتانا ہے، اب میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اور قرآن کا ایک قصہ بیان کر دیا ہے۔ ان دونوں دلائل سے ایک طرف سخاوت و فیاضی کے اثرات، بہتر اثرات، دوسری طرف بخالت کے برے نتائج آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ نہایت ہی اختصار سے آج میں لمبی گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے کہ لمبی گفتگو لوگ تحمل کیا نام ہے اس کے متحمل نہیں ہو پاتے، لیکن بہرحال بات آگے بڑھ ہی جاتی ہے، بات نکلتی ہے تو نکل جاتی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے ایک دو بات اور رکھ دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو قابل غور ہے وہ یہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتے جن کو کرنا چاہیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ حلال مال سے صدقہ کریں، اور بات صرف صدقہ کی نہیں ہے، حلال کے لیے ہمیشہ، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں حلال مال ہی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو دور اتنا خراب ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، یہ عذر لنگ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمانوں کو برا بھلا کہنا نہیں چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ زمانہ نہیں خراب ہوتا، زمانہ کے اندر موجود ہم اور آپ جو ہیں، ہم اور آپ نے کسی چیز کو خراب کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو سجانا اور سنوارنا ہوتا ہے۔ ہم چاہے ماحول کو سجا دیں، ہم چاہے ماحول کو بگاڑ دیں، تو یہ ماحول کی جو سازگاری یا عدم سازگاری وہ منحصر ہے ہم اور آپ پر۔ ہم اور آپ ماحول کو چاہے بنائیں چاہے بگاڑیں، تو زمانہ نہیں خراب، زمانہ نہیں بلکہ ہم زمانہ کے اندر موجود ہم اور آپ خراب ہیں۔ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، زمانہ اور وقت صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال ادھر نہ بات نکلے، تو میں کہہ رہا تھا کہ حلال کمائی کے مواقع کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ سے، اللہ کا خوف و خشیت، ڈر کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ کل والوں کو بھی جنت کی طلب تھی اور جہنم کا خوف تھا، اس سے بچاؤ کا جتن کرتے تھے، آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہم بھی کریں، جیسے اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھی اور ویسے اللہ رب العزت ہماری بھی لاج رکھے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ کہنا عذر لنگ ہے کہ آج جو ہے حلال کمائی کرنا، ہاں مشکل ضرور ہے، میں یہ کہہ سکتا کہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ وہ بھی ایک مستقل مضمون ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حلال مال دیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں زمین کے اندر جو دانہ ڈالتے ہیں نا، ایک کسان زمین کے اندر جو دانہ ڈالتا ہے وہ نہایت ہی قوی اور مضبوط ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ وہ دانہ جو مریل ہو، جو کٹا پھٹا ہو، بیکار سا ہو، دبلا پتلا ہو، ایسا دانہ کسان اپنے کھیت میں بطور بیج نہیں ڈالتا۔ اور آپ دیکھیں جو مضبوط دانے ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو ان دانوں کی ظاہر سی بات ہے جب فصل اگے گی تو وہ جو تناور ہوں گے، اچھے ہوں گے، اس کے اندر پھل اور پھول لگیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک عام انسان جو کسان ہوتا ہے، کسان عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کسان جب زمین کو پھاڑتا ہے تو اس کے اندر اچھی قسم کی کہ گیہوں اور دھان اور یہ اور وہ ڈالتا ہے تاکہ فصل اچھی ہوگی۔ یار ایک عام انسان اگر دنیاوی طور پر اتنا خاص خیال رکھے اور ایک مسلمان اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دینے چلے تو مریل اناج دے، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر جو یوں ہی اٹھائے اور ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، میں بس اختصار سے دوسری بات میرے بھائی دوستو، جو دانہ ایک کسان کھیت میں ڈالتا ہے زمین پھاڑ کر کے،
بعد میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، چڑیا نہ چگ جائے یا اور کوئی مسئلہ نہ آ جائے تو اس کی حفاظت بھی وہ کرتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات جو کریں، ایک تو یہ ہے کہ صدقات و خیرات وہ اچھے ہوں، حلال کمائی کے ہوں۔ اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، ہم لوگ پہلی بات تو کہ بلکہ سب لوگ جو ہے مال کی محبت فطری ہے، سب کو مال سے محبت ہے حقیقت میں، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو مال سے بے رغبتی ہو، لیکن ٹھیک ہے مال سے رغبت ہوتی ہے اور چلو کہیں نہ کہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کتراتے ہیں، دائیں بائیں سائڈ مارتے ہیں۔ البتہ اگر کچھ لوگ سامنے پڑ جائیں اور اکسائیں اور بار بار کہیں تو کچھ لوگ دینے پر آمادہ تو ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہنے کی بنا پر۔ تو یہاں دو چیز غور کرنی ہے، ایک تو یہ ہے جب کہنے کی بنا پر دیں تب بھی نیت کو خالص رکھیں، ٹھیک ہے اس نے یاد دہانی کی ہے، اس نے ایک راستہ ہموار کیا ہے، لیکن ہم جب دیں تو حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی خاطر رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر اکسانے پر جب لوگ دیتے ہیں تو گھٹیا چیز دیتے ہیں، چلو اب کہہ دیا ہے چلو جو کام کی نہیں اسا کے دے دیں، گھٹیا چیز نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کی معراج تک پہنچ نہیں سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ وہ چیز کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو، یعنی اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ اور اس موقع پر آپ کو شاید ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے، شاید یاد ہو۔ یقین جانیں یہ آیت کریمہ پڑھی جائے اور یہ واقعہ اگر نہ پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ادھوری ہے۔ آپ یقین کریں غالباً انس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اچھا دیکھیں ان کے پاس بہت سارے باغ تھے اور ان تمام باغوں میں سب سے زیادہ محبوب باغ ان کی نگاہ میں وہ بیروحہ نامی جو باغ تھا، اور وہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور اتنا اور محبوبیت کی پسندیدگی جو اس کی جو ظاہری سب چیزیں تھیں ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی جاتے تو میٹھا اور شیریں پانی پیتے، اس سے کھجور وغیرہ کھاتے، پھل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے بڑے شرف کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بر کی بلندی کو پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے، وہ چیز خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو آپ کو محبوب ہو، نکمی چیز نہیں، ادھوری چیز نہیں، بے فائدہ چیز نہیں، جو آپ کے کام کی نہیں ہے۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو چیز گھر میں کام کی نہ ہو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، جس کو ہم اور آپ پہننا پسند نہیں کرتے اب وہ کپڑے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زائد ہے وہ بھی دے دیں، لیکن میرے بھائی دوستو صرف یہ اصول بنا لینا کہ ہم وہی دیں گے جو ہماری ضرورت سے زائد ہے اور ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ بہرحال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کیا کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بیروحہ نامی باغ ہے یہ میں آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں، یہ آپ کے حوالے ہے، اب آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا کہ بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کیا فرمایا، نہیں کوئی بات نہیں، یہ بڑی نفع بخش تجارت آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے یہ کام کیجیے جو آپ کے اعزاء و اقرباء میں جو لوگ ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا حکم۔ پھر انہوں نے اپنے جو ہے اعزاء و اقرباء میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ سوچیں سب سے محبوب اور پسندیدہ باغ صرف اس آیت کریمہ کے سن لینے کے بعد فوری طور پر عملی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ حاضر ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ عمدہ مال، اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، اور دوسری بات میں نے بتایا کہ جو ہے جب خرچ کیا کریں تو اس کی حفاظت بھی کریں۔ حفاظت میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ اچھے اعمال انسان کے کچھ برے کرتوت ایسے ہوتے ہیں، برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اعمال پر پانی پھیر دیتے ہیں۔
جیسے ایک آدمی شرک اور اسی طرح سے بدعات و خرافات کے دلدل میں پھنس جائے تو وہ اچھے اعمال جتنے ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے شرک اور بدعات وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری بات یہ کہ احسان جتانے سے بچائیں اپنے آپ کو. جس کو دے دیں دے کے بھول جائیں. دیہاتی مسئلہ ہے نہیں، نیکی کا دریم ڈال، دیہاتی مسئلہ ہے، اور ہم اور آپ کی زبان پہ یہ عام طور چلتا رہتا ہے. یعنی نیکی جب کریں تو اسے بھول جائیں کہ ہم نے نیکی کیا ہے. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ کیا نام ہے جی، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. یعنی اتنی رازدارانہ انداز میں اسے خرچ کریں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں کو احساس نہ ہو سکے. یہاں مطلب نہیں کہ بایاں دایاں نہیں، اگر ان دونوں میں احساس کی خوبی اللہ پیدا کر دے تو اتنے رازداری سے دینا. تو حالانکہ دیکھیں دائیں اور بائیں میں کتنا فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں. یعنی اس قدر قربت کے باوجود ان دونوں میں ایک کے عمل کو دوسرے سے ایک کے عمل کی واقفیت دوسرے کو نہ ہونے پائے اگر اس میں احساس پیدا ہو جائے. تو بہرحال کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے اس کے اظہار کی بھی، تو اظہار کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت، لیکن پھر یاد رکھیں کہ اس میں ریا نہ آنے پائے، شہرت نہ آنے پائے. اور احسان تو احسان جتانا تو بالکل ایسے ہے. قرآن میں اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی پتھر ہو چکنا اور وقت نے اس کے اوپر گرد و غبار ڈال دیا ہو اور اچانک کوئی بارش برسے اور بارش کی وجہ سے مکمل طور پر وہ دھل کر صاف ہو جائے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. تو میرے بھائی دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اگر آپ نے کتنا بڑا لمبا کیوں نہ کیا ہو، اور اگر احسان جتا دیا، ریاکاری میں پڑ گئے، اس میں پڑ گئے، اس میں پڑ گئے، دنیا بھر کی چیزیں، تو یہ دینے نہ دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ نہ دینا اس سے بہتر تھا. اور میں بتا دوں کہ یہ دینا وبال جان بن جائے گا. ریاکاری کے ساتھ دینا، احسان جتانے کے ساتھ اگر دینا تو یہ وبال جان ہے. یہ باعث خیر نہیں، باعث اجر و ثواب نہیں، باعث برکت نہیں، بلکہ الٹا وبال جان ہے. اور حدیثیں اس سلسلے میں دلائل بالکل واضح ہیں. تو میرے بھائی دوستو ایک دو بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات ہے ایک اور آپ یاد رکھیں جو بڑی اہم ہے، اور میں آپ کو سرسری طور پر اس کا اشارہ کرتا چلوں. تو میرے بھائی دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو کچھ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت کی ہدایات، اس کے اشارے کی بنیاد پر جو کچھ خرچ کیا جائے وہ سب قرض حسنہ کہلاتا ہے. اس کی بہت ساری آیت قرآن میں موجود ہیں، میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا، میں سر سے طرح کچھ باتیں. تو قرض حسنہ کے سلسلے میں 10 ہدایات کو سامنے رکھیں. اور قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد ہر وہ مال ہے جو محض ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت و احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، خواہ وہ فرضی صدقہ یا زکوٰۃ ہو، یا واجبی صدقات و خیرات ہوں، یا نفلی ہوں، خواہ وہ اللہ کے راستے میں ہو جہاد وغیرہ، یا اسی طرح سے کسی محتاج وغیرہ کو اس کی ضرورت پر دے دیا جائے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے میں شامل ہیں. اب یہ جو قرض حسنہ ہے، جو کچھ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ جس بھی شکل میں ہو، آپ نے مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، کسی یتیم خانے میں دیا، کسی بیوہ کی آپ نے خبرگیری کی، کسی محتاج و فقیر کو دیا، وہ محتاج و فقیر آپ کے اپنے قریبی ہوں یا آپ کے دور کے ہوں، وہ پڑوسی ہوں، جس بھی شکل میں ہو، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ہدایات کے مطابق اگر آپ نے دیا ہے تو یہ قرض حسنہ ہے. اور قرض حسنہ اللہ رب العزت کے ہاں ذخیرے کے طور پر موجود ہیں، اور اللہ کے ہاں جو ہوتا ہے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. مجھے بھی نہیں جانا چاہتا، تو اس میں کچھ گفتگو بہت کل ہوئی تھی. اب میں ان 10 چیزوں کو ذرا گناتا چلوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. نمبر 2، صدقہ میں ناقص مال نہ دیا جائے. ناقص مال دوسری گفتگو ابھی ہو چکی ہے. نمبر 3، اس وقت صدقہ کرے جب خود بھی اسے احتیاج ہو، یعنی اسے ضرورت ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب بچا ہو، آپ کو ضرورت نہ ہو تبھی کیا جائے، بلکہ ضرورت ہو تب بھی دے دیا جائے. یہی تو کمال ہے. اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والا، ان کی جو بیوی ام سلیم تھی. اور آپ کو میں بتا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ علیہ وسلم
मुझे भूख ने तंग कर रखा है। घर में आपने जो है संदेशा भिजवाया और कहा जरा पता करो कुछ खाने पीने को है। घर से संदेशा आया क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने पूछा कि क्या कोई है जो मेरे इस मेहमान की ज़ियाफ़त करे। उस मौके पर अबू तलहा की क्या शान है, उनको लिया और घर आए। बीवी से पूछा कुछ है, कहा बच्चों के लिए बस होते यानी बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चों के लिए है। कहा एक काम करो बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और वो खाना रखो। मैं और मेहमान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब खाने बैठेंगे तो किसी हिकमत के साथ, किसी कमाले होशियारी के साथ चिराग गुल कर देना, बुझा देना। अब वो समझेंगे कि मैं भी खा रहा हूँ। इस जज्बे ईसार की जो अदा थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितना भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या कहा, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और मैं कहता हूँ कि ये आयत करीमा का ये जो टुकड़ा है ये भी उन्हीं के साथ जा कर के उसकी तफसीर मुकम्मल होती है। तो मैं कह रहा था कि खुद भी हाजतमंद को ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब इजाफी हो तभी दें। नहीं, आपके पास अपनी ज़रूरत ही का वो सामान है, उसी में से कतरे ब्योत करके कुछ न कुछ करके दें। कभी कभी अपनी ज़रूरत पर भाई की ज़रूरत को मुकद्दम करें। यही तो असल मतलूब है, यही तो असल जो है कमाल है। तो नंबर 4 ये है कि अपनी एहतियाज पर दूसरे की एहतियाज को मुकद्दम रखें, यानी अपनी ज़रूरत पर अपने भाई की ज़रूरत को मुकद्दम रखें। आपको भी ज़रूरत है, भाई को भी ज़रूरत है, आप अपने आप को जबर कर ले, सब्र कर ले, दे दे भाई को। और चलो एक वाक़या आता है चौक बताने। नंबर 5 ये कि सदका छिपा कर देना ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता अगर ज़रूरत महसूस होती है कभी कभार, जैसे गुफ्तगू हो चुकी, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बवक़्ते ज़रूरत भी दिल में किसी किस्म की रिया, शोहरत तलबी वगैरह नहीं आना चाहिए, ये याद रखिएगा। नंबर 6 है कि सदका देने के बाद एहसान न जतलाया जाए और ना ही किसी सूरत में उसका मुआवजा हासिल करने की कोशिश करें। ये बातें सदका को बर्बाद कर देती हैं। देखें, एक तो ये होता है कि कुछ लोग सदका दे करके लोगों को जता देते हैं, अरे भूल गए। अब देखें ये जो जुमला है ना, भूल गए, वो जो इशारा कर रहा है, यानी वही जो मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया था। हकीकत ये है कि वो एहसान नहीं किया था, उसका एहसान है जिसने आपसे वो लिया है। और उससे बड़ी बात मैं बता दूं, ये आपने एहसान नहीं बल्कि उसका हक अदा किया है। जिसका हक आपके ज़िम्मा था, आपने अपने ज़िम्मा मौजूद उसके हक को उस गरीब, उस फ़कीर, मोहताज बेचारे को दिया है। एहसान आपका नहीं, एहसान उसका है। और उससे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि उसने अपने हुकूक की अदायगी की तौफीक दी। तो इसलिए इन जुमलों पर गौर करें, ये ना देखें कि मैंने दिया। जो आपने दिया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके तवस्सुस से उसका हक आपकी जेब में रखा था। भूल क्यों जाते हैं? पहली बात, एहसान न जताएं बल्कि अल्लाह का एहसान माने कि उसने आपको मालदार बनाया और गरीबों के हुकूक आपके माल में रखे। और उससे बड़ी बात कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी कि उनके हुकूक की आप पासदारी कर सकें, लिहाज कर सकें और अदा कर सकें। तो यहाँ तो शुक्र का पहलू है, एहसान जताने का तो पहलू कोई कहीं से आ ही नहीं सकता। ये कमज़रफ़ी की, बदखुल्क़ी की शायद इससे कोई बुरी दलील हो सके। कमज़रफ़ी की, बदखुल्क़ी की और क्या कहा जाएगा। तो अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जो सदका खैरात किसी को देते हैं तो उनसे अपना उल्लू भी सीधा करवाते हैं, उनसे काम लेंगे या इसी तरह से अब वो मजबूर हो जाएंगे आपका काम करने पर। याद रखें, किसी गरज के हुसूल के लिए ये काम करना मुनासिब नहीं। अलबत्ता कोई आदमी जो गरीब है वो आपके काम कर देता है यूं ही उजरत के लिए या यूं ही भाईचारे के तौर पर, तो ठीक है, लेकिन ये उनसुर नहीं आना चाहिए कि वो आपका अदब करता है, आपका एहतराम करता है, आपको सलाम करता है, आपके काम करता है सिर्फ इसलिए कि आप उसको साल में 1 बार 2 बार कुछ उसको दे देते हैं। मेरे भाई दोस्तों, साल में या हमेशा या जब भी जो देते हैं वो आप उस पर नहीं अपने आप पर एहसान करते हैं।
اگر وہ عام صدقات، عام نفلی صدقات ہے تو اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اور اگر وہ فرضی ہے، زکوٰۃ ہے جو فرض ہے آپ کے اوپر، جو 2.5% دینا ہے، اگر نصاب تک پہنچ جائے، ملکیت میں آپ کے ہو اور سال اس پہ بیت جائے، تو یہ آپ کو کوئی احسان نہیں، یعنی کسی بھی طور پر آپ نے اس پر احسان نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس سے معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، اگر احسان جتا دیا یا آپ نے اس سے معاوضہ لینے کے لیے دیا، تو پھر آپ کے صدقے کا جو خوبی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ صدقہ برباد ہو جائے گا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ صدقہ میں نمود، نمائش یعنی ریا وغیرہ کا شائبہ تک نہ ہو، یہ بات بھی صدقہ کو برباد کر دیتی ہے، بات آ چکی ہے۔ نمبر 8 ہے اپنے دیے ہوئے صدقہ کو حقیر جانے، صدقہ دے کر اس کا نفس اس نیکی پر پھول نہ جائے، صدقہ دینے کے بعد مونچھ نہ اٹھائے، میں نے دیا۔ کچھ لوگ دیتے ہیں تو اس نے شان ادا سے دیتے ہیں اور شان بے نیازی سے دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہوں اور بہت بڑا کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی بہت بڑا تیر مار لیے ہوں۔ نہیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ بھی ایک دینی کام ہے، اس میں بھی تواضع ہونا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور اب وہ کہاں میں نے پڑھا تھا، بہرحال وہ اس کی، لیکن واقعہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ درست ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی غریب کو دینے کے لیے اپنے محمد بن مسلمہ تھے یا کون تھے، ان کو کچھ رقم دے کر کے بھیجا۔ مجھے واقعہ کا جو لب لبا مجھے یاد ہے، باقی وہ کہاں پہ وہ واقعہ پڑھا اور کون تھے جن کو بھیجا تھا مجھے وہ ذہن سے نکل گیا۔ تو انہوں نے کچھ دے کر کے بھیجا، کہا جاؤ ان کو یہ چیز دے آؤ، یہ دینار درہم جو بھی تھے، مال دولت، کوئی غریب تھے، ان کو جا کے دے کے آؤ، لیکن دیکھو ان سے میرا سلام نہ کہنا اور ان کے ہاتھ میں نہ دینا، وہیں ان کے پاس رکھ دینا۔ تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ گئے، ان کے پاس وہ سامان دیا اور دے کر کے چلے آئے۔ تو بعد میں پوچھا کہ خالہ جان یا جو بھی تھے وہ، کہ آخر آپ نے یہ جو 2 چیزیں کہی تھیں، ایک تو میرا سلام نہیں کہنا، میرے لیے دعا کی درخواست نہیں کرنا، میرے خیال یہ ان کا سلام کی بات نہیں بلکہ دعا کی درخواست، میرے لیے دعا کی درخواست نہ کرنا اور ان کے ہاتھ میں نہ دینا، بلکہ وہ جہاں ہوں گے وہیں رکھ دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت نہیں پوچھا، لیکن اب مجھے بتا دیں اس کی حکمت کیا تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اب دعا کی جب درخواست کریں گے تو گویا کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ خیرخواہی کی ہے، کچھ صدقہ و خیرات دیا ہے، تو گویا کہ آپ اجرت لینا چاہتے ہیں، معاوضہ چاہتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو صدقہ و خیرات دیا ہے، آپ کی کچھ مالی مدد کی ہے، ہیلپ اور تعاون کیا ہے، تو آپ مجھے دعا کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور خصوصاً مالی تعاون، تو اس کے دل سے دعا خود ہی نکلے گی۔ جب وہ اس پیسے سے اپنا کوئی کام کرے گا تو اس کا دل دعا کرے گا، اس کا رواں رواں آپ کے لیے دعا کے لیے مجبور ہوگا، تو اس میں دعا کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی، اور چونکہ آپ جب دعا کے لیے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، اب اس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حالانکہ کیا ہے کہنے جو گفتگو آ چکی ہے، لیکن بہرحال اس پیسے کے احسان تلے دب کر کے وہ دعا کرنے پر نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ جب ہاتھ میں دو گے تو اس کا ہاتھ نیچے رہے گا، آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا، تو اسے خفت ہوگی، عزت نفس پر آنچ آ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ مجھے کسی سے لینا پڑتا ہے، اور لینے کے وقت میرا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ دائیں اپنے ہاتھ سے دیں گے تو دینے والا ہاتھ ظاہر سی بات ہے اوپر ہی رہے گا، جب بھی ہو جس بھی شکل بنے، اور لینے والا نیچے رہے گا، تو کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، عزت نفس میں نہ وہ آ جائے۔ تو عزت نفس کا بھی مسئلہ ہے، آنچ نہ آئے اس کی عزت پر۔ ان تمام وجوہات اور بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں مت دینا، اس کے بغل میں وہیں سائڈ میں کہیں رکھ دینا، اور اس سے دعا کی درخواست نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلاف کرام کے واقعات سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور ہمیں پڑھنا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلاف کے واقعات، ان کی سیرت کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے جو ہے ہماری زندگی میں ایک عظیم انقلاب آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے 8ویں بات یہ ہے کہ اپنے دیے اور صدقے کو کم، یعنی جو کچھ آپ نے دیا ہے اس پر آپ اترائیں نہ، پھولیں نہ، میں نے یہ وہ ایسا چپ چاپ دے دیں۔ اللہ کے راستے میں آپ کتنا بھی خرچ کر دیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔
مطلب اس کے زیادہ کم ہونے کی وجہ اللہ تو بے نیاز ہے، البتہ اگر حسن نیت سے آپ چھوڑا بھی دیں تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر یہ کام کیا جائے تو اللہ رب العزت کم اور زیادہ کی بات نہیں کرتا، اس کے یہاں اخلاص چاہیے، حسن ادا، حسن نیت چاہیے، وہ اداؤں کو دیکھتا ہے، تو اداؤں کی اس کو ضرورت ہے، باقی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی اداؤں کے پر خوش ہوگا، پھر خوشی پر وہ آپ کو اجر و ثواب دے گا، اور پھر اجر و ثواب سبب بنیں گے یہ باقی رحمت کے جنت کے۔ تو اس نیکی پر آپ پھول نہ جائیں، بلکہ کتنی بھی نیکی کر لیں آپ اس کو کم ہی سمجھیں، اس لیے کہ جب نیکی کو زیادہ سمجھیں گے تو آپ کے اندر ترفع پیدا ہوگا۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں ہیں جو کچھ نماز کے عادی ہوتے ہیں، نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی، کچھ اسی طرح سے نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ اور خصوصاً اگر وہ جاہل ہوں تو پھر وہ پھولتے ہیں دوسرے غیر نمازیوں کو، یا غیر اہتمام نہ کرنے والے نمازیوں کو، یا اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور کمتر ہی نہیں سمجھتے بلکہ اپنے اعلیٰ ہونے کا، ان کے کمتر ہونے کا اظہار بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں حماقت کی اور کمزرفی کی اور جہالت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو نیکیوں پر اترائیں نہ، انہیں بڑا نہ سمجھیں بلکہ چھوٹا ہی سمجھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، شرف قبولی سے نوازا گیا کہ نہیں گیا، اللہ رب العزت نے اس کو کچھ مقام دیا کہ نہیں دیا، کس کو پتہ۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر پھولنا اور اس پہ اترانا کی کہاں سے موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 9 ہے، اگر صدقہ میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دیں تو یہ اس کے اپنے حق میں بہت بہتر ہے، اپنے حق میں بہت بہتر ہے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ نمبر 10، محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا یہ حق تھا، میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے بوجھ ہلکا کیا ہے، اپنے سر سے بوجھ ہلکا کیا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اور ذمہ داری ادا کرنا یہ اس میں اترانے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ چیز کچھ ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب گفتگو جس میں بتانے کی میں نے کوشش کی کہ صدقہ و خیرات، خصوصاً مالی تعاون اللہ کے راستے میں جو کیا جائے، اس کی جو بھی شکل ہو، اس کے دور رس بہترین نتائج، اثرات مرتب ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی میں ظاہری طور پر بھی، اخروی زندگی میں اجر و ثواب اور رب کی رضا کے طور پر بھی۔ اور اگر بخل سے کام لیا جائے اور اسی طرح سے بخالت سے کام لیا جائے اور بخیلی اور کنجوسی سے کام لیا جائے تو دنیاوی طور پر بھی اس کا نقصان ہے اور اخروی طور پر بھی اس کا نقصان۔ اللہ نے فرمایا کہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آخر تم اللہ کے راستے میں اللہ کی دیے ہوئے مال کو خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پوری میراث اللہ کی ہے۔ اب اس میں کئی معنی جو مفسرین نے لکھا ہے، بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جب میراث اصل میں اللہ ہی کی ہے تو پھر اس مال کو اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ تو میرے دوستو، بہتری آیات ہیں، اور بہتری آیات ہیں جو ڈراتی بھی ہیں، بہتری آیات ہیں جو خرچ کرنے پر اکساتی بھی ہیں، فوائد و ثمرات پر، اس کے برکات پر بھی واضح دال ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں بہرحال۔ اور میں بتا دوں آپ کو، یہ جو بخالت ہے نا، بخالت یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، اور جو شخص بخالت سے بچا لیا جائے ایسے لوگوں کو کامیاب کہا گیا ہے قرآن میں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اپنے نفس کے شح سے، بخالت کی جو انتہا ہے صحیح ہونا، صحیح میں کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ مال جمع کرنے کی حرص، اور مال کو ایک تو جمع کرنا ہے اور پھر اسے خرچ بھی نہ کرنا، اور یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے اندر جب پیدا ہو جائیں تو اس کو شحیح کہتے ہیں، بڑی سین والا شحیح۔ اور یہ چیز، یہ بری صفت اگر انسان، اس بری صفت سے اگر انسان بچا لیا جائے تو ایسا شخص فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی کی سرٹیفکیٹ اور ضمانت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو اس بری خصلت اور مذموم صفت سے میں پڑ جائے اور اس میں گھر جائے تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے،
بہرحال مومن اور بخالت ان دونوں کا آپس میں بڑی گہری دشمنی ہے، ان دونوں کا آپس میں بیر ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو رزق کی میں وسعت بھی دے، اس میں فراخی اور برکت بھی دے، اور وہ فراخی اور برکت سے کہیں زیادہ دل میں وسعت اور فراخی پیدا کرے، تاکہ اللہ رب العزت کے مال دیے ہوئے مال سے خود بھی صحیح اور جائز طریقے سے مستفید اور محظوظ ہو سکیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوقات کو بھی اور اس کے راستے میں بھی اپنے اس مال کو خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اور قرض حسنہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ اندوزی کے طور پر اسے رکھنے کا موقع ہمیں میسر ہو سکے۔ اللہ ہمیں بخالت سے، کنجوسی سے اور ان تمام بری مذموم صفت سے اللہ میں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔